کوئی سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سونے کے لیے بستر پہ آ رہا ہے وہ بستر پہ آتے ہوئے یہ الفاظ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ الفاظ بستر پہ آتے ہوئے سوتے ہوئے وہ کہہ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ کتنے آسان کلمات ہیں، لیکن پیغام ہے توحید کا۔ توحید کے بغیر یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ عقیدہ درست نہ ہوا، ان کلمات کے معانی آپ نے نہ سمجھے، طوطے کی طرح رٹے مارنے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقیدہ بنانا پڑے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب کوئی معبود برحق نہیں تو میں غیر اللہ کو نہیں پکار سکتا۔ الدعاء هو العبادہ، پکار ہی تو عبادت ہے۔ پھر میں یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ سکتا، یا پیر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتا، یا فلاں مدد نہیں کہہ سکتا۔ مدد مانگوں گا تو صرف ایک اللہ سے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی بیماریاں ٹالنے والا نہیں، کوئی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا نہیں، کوئی بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا نہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بانجھ پن کو ختم کرنے والا نہیں، کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں اختیارات ہو۔ یہ اختیارات تو معبود برحق کے ہے، اور میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، یکتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ باقی سب کو کیا کہا؟ انتم الفقراء، تم سب مانگتے ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب سوالی ہو، سب کلاش ہو، کس کے؟ اللہ، اللہ کے۔